السلام علیکم، ویلکم ٹو ہورر ڈسکشنز۔ فرینڈز، اگر آپ کو ہورر اینڈ تھرلنگ سٹوریز سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ نے میری پہلے والی سٹوریز نہیں سنی ہیں تو وہ بھی ضرور سن لیجئے، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری سٹوریز کیسی لگ رہی ہیں، اور میری ویڈیوز کو لائک بھی ضرور کر دیجئے، کیونکہ فرینڈز آپ کا ایک ایک لائک، ایک ایک کمنٹ میرے لیے بہت اہم ہے اور مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ سو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو کمنٹ اینڈ لائک مائی ویڈیوز۔ سو فرینڈز، آج جو سٹوری میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے حمزہ نے، اور یہ سارا واقعہ حمزہ کے ساتھ ہی پیش آیا تھا۔ تو یہ بات ہے 2015 کی، جب حمزہ نے اپنی انجینئرنگ کی ڈگری کمپلیٹ کی تھی اور اب وہ اپنے لیے ایک اچھی جاب فائنڈ کر رہا تھا۔ حمزہ نے کئی جگہوں پر جاب کے لیے اپلائی کر رکھا تھا، اور ایک دن اسے ایک جگہ سے کال آئی۔ کال ریسیو کرنے پر حمزہ کو پتہ چلا کہ اسے ایک فیکٹری میں سینئر مینیجر کی پوسٹ پر جاب دی گئی ہے اور سیلری بھی بہت اچھی ہے، تو حمزہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے فوراً اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا۔ حمزہ کی ڈیوٹی مارننگ شفٹ میں تھی اور وہ صبح جاتا تھا ڈیوٹی پہ اور شام سے پہلے گھر واپس آ جاتا تھا۔ اب جس فیکٹری میں حمزہ جاب کر رہا تھا اس فیکٹری کے بارے میں کافی باتیں مشہور تھی کہ اس فیکٹری میں بہت سی پراسرار چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ فیکٹری بہت زیادہ پرانی تھی، تو اس کے بارے میں کافی باتیں مشہور تھی کہ یہ فیکٹری ہانٹڈ ہے اور یہاں پر لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ لیکن حمزہ نے ان باتوں کی طرف کبھی خاص توجہ نہیں کی تھی، وہ اپنا کام کرتا تھا اور اپنے کام سے واپس آ جاتا تھا۔ ایک دن فیکٹری کے نائٹ ڈیوٹی پر جو مینیجر کام کرتا تھا وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، پتہ نہیں کیسے اچانک سے وہ بہت بیمار ہو گیا اور کافی زیادہ چھٹیاں اس نے کر لی، جس کی وجہ سے اسی جگہ حمزہ کو نائٹ ڈیوٹی پر شفٹ کر دیا گیا۔ اب حمزہ کا نائٹ ڈیوٹی پہ پہلا دن تھا اور وہ اپنے آفس میں بیٹھ کر اپنا کام کر رہا تھا۔ اس وقت فیکٹری میں حمزہ کے علاوہ صرف 2 سیکیورٹی گارڈز اور موجود تھے اور پوری فیکٹری بالکل خالی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ اپنے سیکیورٹی روم میں تھے، مانیٹر کر رہے تھے، اور حمزہ جو ہے وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا اپنا کام کر رہا تھا کہ اچانک سے حمزہ کے روم میں ایک سیکیورٹی گارڈ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سر، فرسٹ فلور پر ایک مشین میں سے آئل لیک ہو رہا ہے، تو آپ ذرا جا کر اسے دیکھ لیں۔ حمزہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اپنا تھوڑا سا کام نپٹا لوں اور اس کے بعد میں جا کے دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ وہ سیکیورٹی گارڈ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد حمزہ اپنا کام ختم کرتا ہے اور وہ جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ میں چیک کروں مشین میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو وہ اپنے روم سے باہر جب فرسٹ فلور کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کو سامنے سے وہی والا سیکیورٹی گارڈ پھر سے مل جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے سر، آپ اس ٹائم کہاں جا رہے ہیں؟ اوپر کے تو سارے جو ہے ڈورز وہ لوک ہیں، تو آپ اوپر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو حمزہ بہت حیران ہوتا ہے۔ حمزہ کہتا ہے یہ تم کیا بول رہے ہو؟ ابھی تمہیں نے تو مجھے آفس میں آگے کہا تھا کہ فرسٹ فلور میں ایک مشین ہے اور وہ اس کا آئل لیک ہو رہا ہے، تو آپ جا کے چیک کر لیں، تو ابھی تم مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ اوپر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ سیکیورٹی گارڈ کہتا ہے نہیں سر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو ابھی اپنے روم سے آیا ہوں، میں تو 1 منٹ کے لیے وہاں سے ہلا بھی نہیں، تو آپ ہی کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے روم میں آیا تھا؟ خیر، حمزہ زیادہ آرگیومنٹ نہیں کرتا اور وہ عجیب سا ایسے حیران سا ہو کے نا واپس اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے روم میں بیٹھ کے سوچتا رہتا ہے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ وہ سیکیورٹی گارڈ آیا تھا اور اب وہ کہہ رہا ہے میں نہیں آیا تھا۔ خیر، حمزہ کافی دیر سوچتا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو نا بھوک لگنے لگ جاتی ہے، تو وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلا جاتا ہے کچھ کھانے کے لیے۔ تو اب جیسے وہ کچن کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ہے اور وہ فرسٹ فلور کی طرف جا رہا ہے اوپر سیڑھیوں میں۔ تو حمزہ اس کو آواز دیتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اوپر سے تو سارے رومز لوک ہیں، تو آپ اوپر نہ جائیں، واپس آ جائیں۔ لیکن وہ آدمی نا کوئی جواب ہی نہیں دیتا ہے۔ تو حمزہ اس کو 2-3 بار بلاتا ہے لیکن وہ کوئی رپلائی نہیں کرتا ہے، تو حمزہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب حمزہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اوپر فرسٹ فلور میں، تو جیسے وہ اوپر پہنچتے ہیں تو وہ آدمی غائب ہو جاتا ہے۔ اب حمزہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اتنا زیادہ ڈر جاتا ہے کہ یہ آدمی کون تھا اور یہ غائب کہاں پہ ہو گیا۔ وہ ایسے کچھ سیکنڈز کے لیے وہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے سے ایک سیکیورٹی گارڈ آتا ہے اور وہ حمزہ کو آوازیں دینے لگ جاتا ہے زور زور سے، حمزہ سر فوراً نیچے آئیں۔ تو حمزہ بھاگتا ہوا نیچے آتا ہے، تو وہ سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتا ہے، تو سیکیورٹی گارڈ کے چہرے پر بہت زیادہ خوف ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حمزہ اس سے پوچھتا ہے تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے سر آپ میرے ساتھ چلیے، آپ کو میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ تو وہ حمزہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنی سیکیورٹی روم میں چلا جاتا ہے۔ اب وہاں جا کے حمزہ جو دیکھتا ہے، حمزہ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ سیکیورٹی گارڈ حمزہ کو فوٹیج دکھاتا ہے کیمرے کی، جب حمزہ اوپر جا رہا تھا اس وقت کی۔ اس وقت ایک عجیب سی چیز
حمزہ کے ساتھ اوپر جا رہی تھی، اور جب حمزہ اوپر جا کر کھڑا ہوا اور وہ آدمی جب غائب ہو گیا تھا، وہ حمزہ کو تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کیمرے میں وہ آدمی صاف نظر آ رہا تھا، اور وہ حمزہ کے بالکل سامنے کھڑا اس کو گھورے جا رہا تھا، اور اس کی شکل بہت عجیب سی تھی، بہت ڈرانا سا وہ آدمی تھا۔ جب حمزہ یہ سب کچھ دیکھتا ہے وہ اور زیادہ ڈر جاتا ہے، سیکیورٹی گارڈز بھی بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے تو ہم نے ایسی چیز کوئی نہیں دیکھی اپنی آنکھوں سے، لیکن اب ہمیں سمجھ آ رہی کہ اس فیکٹری کے بارے میں جو باتیں مشہور تھی وہ بالکل صحیح تھی، اس فیکٹری میں واقعی میں کوئی چیز ہے۔ تو حمزہ بھی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، وہ فوراً وہاں سے نکلنے کی کرتے ہیں، سیکیورٹی گارڈز بھی اور حمزہ بھی وہ فوراً وہاں سے فیکٹری کو بند کرتے ہیں، تالا لگاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں ہوتا ہے، حمزہ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ آدمی کون تھا اور وہ کیوں اس کو بار بار نظر آ رہا تھا، اس کو کیوں اوپر بلانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے بعد پھر حمزہ کبھی اس فیکٹری میں نہیں گیا، اس نے اگلے دن ہی ریزائن دے دیا، اور پھر اس نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ وہ دوبارہ اس فیکٹری میں جائے گا۔ اور ان سیکیورٹی گارڈ جو تھے ان کا کچھ پتہ نہیں، انہوں نے ریزائن کیا یا وہ بھی وہاں پر جاب کر رہے ہیں، لیکن حمزہ نے تو فوراً سے وہ اپنی جاب چھوڑ دی تھی، اور حمزہ آج بھی جب اس سٹوری کو یاد کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ سو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری، کیسی لگی آپ لوگ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔